ارے بابا آپ نے ٹیسٹ کر لیا نا پلوامہ میں، چائے پی لی نا پاکستان کی، پی لی پاکستان کی چائے، ابھی بھی پانی بہت ہے، ہم دودھ کے ساتھ بھی بنا کے پلا دیں گے، مکس چائے مل جائے گی۔ ختم کرنے کا 1947 میں جو معاہدے ہوئے، معاہدہ کیا؟ معاہدہ کوئی نہیں تھا۔ پاکستان کا وجود ان کو پہلے دن سے کھٹک رہا ہے اور اب وہ باتیں پھر سے اندر آئیں۔ ہم نے پھر بھی پاکستان نے کی ہر حکومت نے کوشش کی کہ ان کے جو حکمت مائنڈڈ لوگ ہیں، جو سوچ رکھتے ہیں، دور رس سوچ رکھتے ہیں، ان سے بات چیت کی جائے، رسک ریڈکشن ہو۔ یہاں پہ 2 نیوکلیر ممالک ہیں، آپ آؤٹر سپیس میں جائیں تو آپ کو ایک بارڈر نظر آئے گا چیئرمین صاحب، آؤٹر سپیس سے ایک بارڈر نظر آتا ہے، پورے دنیا میں کچھ نہیں نظر آتا، ایک وائٹ لائن نظر آتی ہے موٹی سی، وہ بتیوں سے لگی ہوئی سیٹلائٹ سرویلڈ سب سے سٹرونگ بارڈر، ہارڈ بارڈر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کا نظر آتا ہے جی، وہ نظر آتا ہے۔ تو اتنی لائٹیں لگی ہوئی ہیں، آپ کے 7 لاکھ لوگ تو کشمیر، مقبوضہ کشمیر میں اس علاقے میں ہی تعینات ہیں، باقیوں کو گننا شروع کریں تو اب 15 لاکھ ہو گئے۔ تو وہ کر کیا رہے تھے؟ اگر انفلٹریشن ہوا تو انہوں نے ہمیں کہا کیوں نہیں؟ انفلٹریشن تو اب ہو نہیں سکتا کیونکہ نظر آتا ہے سیٹلائٹ ان کی کیا کر رہی تھی بھائی؟ ہم نے جب دیکھا کہ ہمارے ہاں انفلٹریشن ہو رہا ہے تو ہم نے ان کو مطلع کیا تھا۔ دوسری بات، پاکستان کے اندر پکڑا گیا ہے سرونگ ملٹری آفیسر، کلبھوشن یادو اٹیلین نہیں تھا جی، نہ وہ برسل سے آیا تھا، اس کی کہاں کی سٹیزنشپ تھی؟ What was he doing in Pakistan, in بلوچستان، جہاں یہ روٹینلی زہر گھولتے ہیں اور لوگوں کو آرمز ایمیونیشن اور نیریٹو دیتے ہیں کہ تم لوگ باغی بنو پاکستان کی ریاست سے، باغی بنو۔ یہ ان کا کام جاری اور ساری ہے۔ میں تو کہوں گی کہ پاکستان کی ریاست نے اور بھی ان کو اسی وقت ایکسپوز کرنا چاہیے تھا جب جعفر ایکسپریس کا اٹیک ہوا، اس سے پہلے کرنا چاہیے تھا۔ بہت ان کے شواہد اور تانے بانے یہاں ملتے ہیں۔ اللہ کرے اگر پاکستان کا کوئی سرونگ ملٹری آفیسر وہاں جاسوسی کرتے پکڑا جاتا، انہوں نے بینڈ بجا دینا تھا، سر پہ اٹھا دینا تھا، ہم یہ اٹیک کریں گے، ہم وہ حملہ کریں گے۔ ارے بابا آپ نے ٹیسٹ کر لیا نا پلوامہ میں، چائے پی لی نا پاکستان کی، پی لی پاکستان کی چائے، ابھی بھی پانی بہت ہے، ہم دودھ کے ساتھ بھی بنا کے پلا دیں گے، مکس چائے مل جائے گی۔ جنگیں دیکھی ہیں، آئی ایم فرام دیٹ جنریشن جس نے 65 وار میں بھی جنگ دیکھی، 71 بھی دیکھی، کچھ وہاں کے اور پاکستان تو یہی ہے۔ اب تو جو باتیں وہاں شروع ہو گئی ہیں اس کا جواب یہ دینا چاہیے، وہاں پہ ان کے لیجسلیٹرز کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے پاکستان کو ختم کرنے کا۔ 1947 میں جو معاہدے ہوئے، معاہدہ کیا؟ معاہدہ کوئی نہیں تھا۔ پاکستان کا وجود ان کو پہلے دن سے کھٹک رہا ہے اور اب وہ باتیں پھر سے اندر آئیں۔ ہم نے پھر بھی پاکستان نے کی ہر حکومت نے کوشش پورے دنیا میں کچھ نہیں نظر آتا، ایک وائٹ لائن نظر آتی ہے موٹی سی، وہ بتیوں سے لگی ہوئی سیٹلائٹ سرویلڈ سب سے سٹرونگ بارڈر، ہارڈ بارڈر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کا نظر آتا ہے جی، وہ نظر آتا ہے۔ تو اتنی لائٹیں لگی ہوئی ہیں، آپ کے 7 لاکھ لوگ تو کشمیر، مقبوضہ کشمیر میں اس علاقے میں ہی تعینات ہیں، باقیوں کو گننا شروع کریں تو اب 15 لاکھ ہو گئے۔ تو وہ کر کیا رہے تھے؟ اگر انفلٹریشن ہوا تو انہوں نے ہمیں کہا کیوں نہیں؟ انفلٹریشن تو اب ہو نہیں سکتا کیونکہ نظر آتا ہے سیٹلائٹ ان کی کیا کر رہی تھی بھائی؟ ہم نے جب دیکھا کہ ہمارے ہاں انفلٹریشن ہو رہا ہے تو ہم نے ان کو مطلع کیا تھا۔ دوسری بات، پاکستان کے اندر پکڑا گیا ہے سرونگ ملٹری آفیسر، کلبھوشن یادو اٹیلین نہیں تھا جی، نہ وہ برسل سے آیا تھا، اس کی کہاں کی سٹیزنشپ تھی؟ What was he doing in Pakistan, in بلوچستان، جہاں یہ روٹینلی زہر گھولتے ہیں اور لوگوں کو آرمز ایمیونیشن اور نیریٹو دیتے ہیں کہ تم لوگ باغی بنو پاکستان کی ریاست سے، باغی بنو۔ یہ ان کا کام جاری اور ساری ہے۔
میں تو کہوں گی کہ پاکستان کی ریاست نے اور بھی ان کو اسی وقت ایکسپوز کرنا چاہیے تھا جب جعفر ایکسپریس کا اٹیک ہوا، اس سے پہلے کرنا چاہیے تھا۔ بہت ان کے شواہد اور تانے بانے یہاں ملتے ہیں۔ اللہ کرے اگر پاکستان کا کوئی سرونگ ملٹری آفیسر وہاں جاسوسی کرتے پکڑا ہو جاتا، انہوں نے بینڈ بجا دینا تھا، سر پہ اٹھا دینا تھا، ہم یہ اٹیک کریں گے، ہم وہ حملہ کریں گے۔ ارے بابا، آپ نے ٹیسٹ کر لیا نا پلوامہ میں، چائے پی لی نا پاکستان کی، پی لی پاکستان کی چائے، ابھی بھی پانی بہت ہے، ہم دودھ کے ساتھ بھی بنا کے پلا دیں گے، مکس چائے مل جائے گی۔ لیکن اور کوئی مس ایڈوینچر کرنا ہے اور کوئی آپ نے تماشے کرنے ہیں پاکستان کے ساتھ، یاد رہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو نیوکلیئر ویپن دیا تھا، آپ کی برابری کا دیا تھا، اس پہ بھی آپ نے پہل کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہم نے اس خطے کو ملٹرائز نہیں کیا، آپ نے کیا۔ آپ کی ساری ملٹری فارمیشنز ابھی بھی پاکستان کے خلاف کھڑی ہیں، ان کی ساری کمانڈ فارمیشنز میجورٹی پاکستان کے خلاف ہیں، کہتے ہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ تو مسئلہ آپ کو تو obsession ہے پاکستان سے، ہمیں تو نہیں ہے آپ سے obsession۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم پرامن ہیں۔ ابھی بھی آپ نے ڈی ایسکلیٹ کرنے کے بجائے غیر ذمہ دارانہ آپ ایکشنز کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کو آپ رسک میں ڈال رہے ہیں۔ These are two nuclear nations with no risk reduction measures left. They want to go to war. This is an act of war. Pakistan does not like to go to war. But when we do, when we are provoked, we will not be losing anything to them, sir. I am very clear. They have seen it. They tested our resolve in Pulwama. They may try other things. LOC کو hot کر لیا انہوں نے، ایک رات نہیں گزری ہے، وہاں ایکشن شروع ہو گیا ہے۔ لائن آف کنٹرول جو ہے مقبوضہ کشمیر کے ساتھ، وہاں ایکشن شروع ہو گیا ہے۔ ہمارے فوجی ہیں وہاں موجود، اور ان کے ٹیلی ویژن چینلز جو زہر اگل رہے ہیں کہ ان کے لیجسلیٹرز کیا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ختم کر دیا جائے۔ یہ کوئی دکان نہیں ہے کہ آپ اسے ختم کر دیں۔ اچھی طرح سن لے، پاکستان ایک نیوکلیئر ملک ہے جس کی مسلح افواج اور اس کے عوام، ایک بات پر ہم سب اگری کرتے ہیں، باقی بہت ہمارے فرق ہیں۔ وی آر اے ڈیموکریٹک کنٹری ود مینی اوپینینز، بٹ وی اگری آن ون تھنگ سر، that there cannot be an attack on Pakistan which will go unanswered. We are ready to de-escalate, but only if you speak justly and fairly. We are not your vassal state. We will never become your vassal state. If that is what you are dreaming of, then be very clear. کسی نے یہ کہا کہ 1971 میں بنگلہ دیش تو ایسٹ پاکستان ختم ہو گیا۔ نہیں جی، ختم نہیں ہوا، وہ بنگلہ دیش بنا جو اب آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو بہت ایکسپرٹ سمجھتے ہیں کہ ہم ملک توڑ توڑ کے حصے کریں گے۔ ہندوستان کے اندر جو ہو رہا ہے آپ وہاں دیکھیں۔ میرا تو خیال ہے، سوری ٹو سے، میں یہ نہیں کہنا چاہتی کہ فالس فلیگ آپریشن ہے، مگر جب بھی کوئی ہائی لیول امریکن جاتا ہے، سر میں کنکلوڈ کر رہی ہوں، میں ایک منٹ میں نہیں I'll conclude سر، I'll conclude in 1 minute۔ جب بھی کوئی امریکن جاتا ہے وہاں اس طرح کا مقبوضہ کشمیر میں کیوں اٹیک ہو جاتا ہے جی؟ بل کلنٹن گئے تھے 2000 میں، چٹے سنگھ پورا ہو گیا، وہ بھی پاکستان پہ پہنایا، جو میڈلائن آل برائٹ نے بعد میں کہا کہ ایسا نہیں ہے، یہ آپ کتابیں کھول کے دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ وہاں امریکہ کے نائب صدر موجود، دھڑ سے وہ ایک اٹیک ہو گیا۔ میں نہیں کہہ رہی، مگر یہ فالس فلیگ آپریشن کا نام دیا جا رہا ہے، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں۔ سو either it was a false flag, I'm sorry, and you wanted to revoke the IWT because you've been wanting to, India, or it was a spectacular intelligence failure in occupied Kashmir, illegally Indian occupied Kashmir, and this is a cover-up. So we are united, we stand with each other, and India should very clearly know that a peace-loving nation, when provoked, has a lot to answer. کسی نے یہ کہا کہ 1971 میں بنگلہ دیش تو ایسٹ پاکستان ختم ہو گیا۔ نہیں جی، ختم نہیں ہوا، وہ بنگلہ دیش بنا جو اب آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو بہت ایکسپرٹ سمجھتے ہیں
کہ ہم ملک توڑ توڑ کے حصے کریں گے. ہندوستان کے اندر جو ہو رہا ہے آپ وہاں دیکھیں. میرا تو خیال ہے, سوری ٹو سے, میں یہ نہیں کہنا چاہتی کہ فالس فلیگ آپریشن ہے, مگر جب بھی کوئی ہائی لیول امریکن جاتا ہے